محترم ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہمارے اس کورس کا لیکچر نمبر 39 ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ فورئر سیریز ہے۔ یہ ہمارے اس کورس کا کہہ لیجیے ایک نیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم انٹیگریشن کر رہے تھے۔ ان فورئر سیریز میں بھی انٹیگریشن استعمال ہوگی۔ جیسے کہ سیریز کا ذکر آیا ہے، آپ نے مختلف سیریز پڑھی ہیں اور سیریز کے متعلق پڑھا ہے آپ نے کہ کوئی سیریز کنورجنٹ ہوتی ہیں، کوئی ڈائیورجنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیل 1 میں ٹیلر سیریز اور میکلارن سیریز پڑھی ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کے فنکشن کو جو کہ جس کا کہ کنٹینیوس اور اس کے ڈیریویٹیوز کا کنٹینیوس ہونا ضروری تھا، اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے تھے ان ٹرمز آف پاور آف سم انڈیٹرمنٹ، اینڈ دوز آر نون ایز پاور سیریز۔ اس کا اپنا استعمال تھا۔ اب جو ہم یہ سیریز پڑھیں گے کہ جس کو ہم فورئر سیریز کہیں گے، یہ پیریوڈک فنکشن کے ایکسپینشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ میکلارنس اور ٹیلر سیریز میں یہ ضروری تھا کہ فنکشن تھرو آؤٹ اٹس ڈومین اور انٹرول شوڈ بی کنٹینیوس، لیکن ان میں اگر کچھ ڈسکنٹینیوٹیز بھی ہیں تب بھی ہم ان فنکشنز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یوزنگ دیز فورئر سیریز۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا اصل ٹاپک شروع کریں، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور کچھ را میٹیریل ہیں، وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے پیریوڈک فنکشن۔ ابھی میں نے اپنے اس انٹروڈکشن میں اس سے پہلے پیریوڈک فنکشن کا نام لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس پیریوڈک فنکشن کو ایکسپلین کرنا ہوگا، آپ کو دوبارہ سے یاد دلانا ہوگا کہ یہ پیریوڈک فنکشن کیا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے فنکشن ہے جن کی ویلیوز ایک خاص ریگولر انٹرول کے بعد رپیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کی جو بڑی کامن ایگزامپل ہے وہ سائن اور کوسائن کے فنکشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ٹریگنومیٹرک یہ فنکشن جو سائن ہے، اس کا پیریڈ 2 پائی ہے، کیونکہ فرام 0 to 2 پائی یہ اپنی تمام ویلیوز فرام -1 سے لے کر اور 1 تک ایزیوم کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوسائن آف ایکس، کوسائن آف اینگل where this x is varies from 0 to 2 pi. So this 2 pi will be the period of these function. ان کے گراف کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ قسم کی ویوز ہوتی ہیں، اور ان کے گراف سے آپ بخوبی واقف ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے پیریوڈک فنکشن کا انٹروڈکشن انہی فنکشن سے کر رہے ہیں اور ان کا گراف آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیٹ اس سی دا گراف آف دا فنکشن آف سائن ایکس۔ یہ آپ کے سامنے ڈایاگرام میں فنکشن y از اکول ٹو سائن ایکس کا گراف ہے، اور یہ ٹریس کیا گیا ہے 0 سے لے کر 2 پائی تک، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد 2 پائی سے اگر آگے نکلا جائے تو بالکل اسی طریقے سے یہ اپنی شیپ کو رپیٹ کرے گا۔ کچھ اور باتیں اس میں آپ نوٹ کریں کہ اس فنکشن کی ویلیوز، آئی مین دا ویلیوز آف وائی،
وہ -1 سے لے کر اور 1 تک ہے. 0 اس کی درمیانی پوزیشن ہے. اپنی درمیانی پوزیشن سے y کے اوپر کی طرف یا y نیچے کی طرف، x کے اوپر کی طرف اور x کے نیچے کی طرف، یعنی کہ y کی پازیٹیو ویلیو نیگیٹو ویلیو. تو اصل میں اس کی جو نومیریکل ویلیو جتنی یہ اٹین کرتا ہے ان 1 ڈائریکشن، دیٹ از 1. یعنی مین پوزیشن سے یہ 1 یونٹ کے فاصلے پر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس ہو جاتا ہے. یہ جو 1 ہے یہ اس کا ایمپلیچیوڈ کہلاتا ہے. سو دس لینتھ دیٹ از فرام origin to that point 1 which is equal to 1, that is the amplitude of this function, and the 2 pi is its period. اسی sin x کے فنکشن کو ہم مزید ایکسپلین کریں گے اور مختلف sin x کے فنکشن لیں گے جن میں اینگل جو ہے وہ ملٹیپل آف ایکس ہو جائے، یعنی کہ 2x یا 3x ہو جائے تو پیریڈ کیا رہتا ہے. اور اگر یہ y از اکول ٹو 1 sin x کی بجائے یہ 2 sin 3 sin 4 sin x ہو جائے، یعنی اس کو کسی چیز سے ملٹیپلائی کر دیا جائے، تب اس کے ایمپلیچیوڈ میں کیا فرق پڑتا ہے. ان جنرل وی ول سے دیٹ وٹ ول بی دا گراف آف y is equal to an sin nx and what will be its amplitude and what will be its period. So we start these things taking the examples. We have already discussed y is equal to sin x. Now we will take y is equal to 2 sin x and y is equal to 3 sin x and so on, and let us do that. یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے y is equal to 5 sin 2x. اس کو اگر آپ گراف کھینچیں تو اس قسم کی ڈایاگرام آپ کو نظر آئے گی. یہ وہی سائن ایکس ٹائپ کا گراف ہے، لیکن اس میں جو ایمپلیچیوڈ ہے وہ 5 ہو جائے گا اور جو پیریڈ ہے وہ پائی ہوگا، یعنی کہ آفٹر پائی اٹ ول اسٹارٹ ریپیٹیشن. اس کے علاوہ اگر آپ اس ٹیبل پہ دیکھیے، میں نے یہ ٹیبل جو بنا رکھا ہے آپ اس کو دیکھیے. پہلا فنکشن اس ٹیبل میں y is equal to 3 sin 5x. اس کا ایمپلیچیوڈ 3 ہے، پیریڈ 72 ڈگری ہے. پلیز نوٹ دا پیریڈ آف سائن x is 360 ڈگری. 360 ڈیوائڈ بائی 5 is 72 ڈگری. دوسرا فنکشن y is equal to 2 cos 3x and the amplitude is 2 and the period is 120 degree. Again note that 360 divided by 3 is equal to 120 degree. Third function y is equal to sin x by 2. Amplitude is 1 and the period is 720 degree. Again please note that 360 divided by 1 by 2 is 72 degree. Fourth function y is equal to 4 sin 2x. Here the amplitude is 4 and the period is 180 degree. Note here that 360 degree divided by 2 is equal to 180 degree. Other example you can do yourself. What we are gathering here, that if we have the function of the type y is equal to a sin nx, then the amplitude will be a and the period will be 360 divided by n degree or 2 pi over n radians. So there will be n cycles in 360 degrees. یہ جتنے بھی فنکشن تھے ان میں سائن کا فنکشن انوالو تھا، کوسائن کا بھی تھا، تو لہٰذا کوسائن کا بیہیویئر بھی ایسا ہی ہوگا. آئی مین کہ اگر ہمارے پاس فنکشن ہے y از اکول ٹو اے کوسائن این ایکس، تو اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہے وہ اے ہوگا اور اس کا جو پیریڈ ہے
وہ 2π/n ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں تو پیریڈ کی جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ کوئی فنکشن کا اگر پیریڈ پائی ہے, پیریڈ پی ہے بلکہ ان جنرل, تو اس کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی. لیٹ اس سی آن دا اسکرین. اے فنکشن f(x) is said to be periodic if its function value repeat at regular intervals of the independent variables. The regular interval between repetition is the period of the oscillations. So in this mathematical language, the function f of x is periodic if f of x plus p is equal to fx, where p is the period of the function. اب ہم کچھ اور ایگزامپل کریں گے جو کہ ان فنکشنز کی ہوں گی جو کہ پیریوڈک ہوں گے. دیکھیے کہ پیریوڈک فنکشن کے لیے ضروری نہیں کہ سائن اور کوسائن کے فنکشن ہی ہوں, اور فنکشنوں کو بھی ہم پیریوڈک بنا سکتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے آپ گراف دیکھیں گے بہت سارے فنکشن کا, کیونکہ گراف سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فنکشن جو ہے یہ پیریوڈک ہے. اگر اس کا گراف ریپیٹ ہو رہا ہے, ایک جیسی شکل اختیار کر رہا ہے ان اے سرٹن ریگولر انٹرول آف ٹائمز اور دس ڈومین, then you will see that the function will be periodic. Let us see the different graph of the different periodic functions. یہ آپ کے سامنے یہ ایک ڈائیگرام ہے, اور اس میں صرف آپ ڈائیگرام پہ غور کریں. اس وقت اس کی ہم ایکویشن کی بات نہیں کریں گے, ابھی جسٹ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ایکویشن کی بات کریں گے. تو یہ جو ہائی لائٹڈ ہے یہ فنکشن کا گراف ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ 0 سے 8 تک جب جاتا ہے اور اس کے بعد 8 سے 16 تک ویسا ہی گراف ہے, اور اسی طریقے سے پھر ڈیفینیٹلی 16 سے 24 تک ویسا ہی گراف بنے گا. تو یہ ایک پیریوڈک فنکشن ہے یا پیریوڈک فنکشن کا گراف ہے جس کا کہ پیریڈ جو ہے وہ 8 ہے. یہ دوسری ڈائیگرام دیکھیں, اس میں جو فنکشن ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے, 2 تک جاتا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 تک, 2 پر جو ویلیو 3 ہے, اور پھر یہ ڈیکریز ہونا شروع ہوتا ہے, اور ایٹ ایکس از اکول ٹو 5 یہ 0 ہو جاتا ہے, اور پھر along ایکس ایکسس 5 سے لے کر 6 تک چلتا ہے, اور اس کے بعد پھر اسی قسم کا گراف شروع ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ ایک پیریوڈک فنکشن کا گراف ہے. آگے ہم نے بنایا نہیں ہے, آپ اس کو کنٹینیو کر کے بنا سکتے ہیں, اور اسی قسم کا گراف یعنی کہ جیسا کہ 0 سے لے کر 6 تک ہے ویسا ہی گراف کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے. 12 پر جا کر پھر یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا, اسی طریقے سے 18 پر پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو لہذا اس پیریوڈک فنکشن کا جو پیریڈ ہے دیٹ از 6. اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھرڈ ڈائیگرام ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ ہم 0 سے شروع ہوتے ہیں, اور 0 سے لے کر 5 تک جانے کے بعد 5 سے پھر یہ اسی قسم کی ویلیوز دینا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے 0 سے لینا شروع کی تھی. یہ 0 سے لے کر 2 تک اس کی ویلیو 2 رہتی ہے, اور 2 سے لے کر 5 تک یہ ایک لائن بن رہی ہے جو کہ ڈیکریزنگ فنکشن کے طور پر ہے, اور اس کے بعد 5 کے بعد دوبارہ یہ اپنی اسی قسم کی شیپ کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو لہذا اس کا جو پیریڈ ہے جو وہ 5 ہے. یہ ہم نے صرف آپ کو گراف دکھائے ہیں کیونکہ گراف بڑا ایزی ہوتا ہے اس سے یہ دیکھنا کہ دیکھیے یہ تو گراف جو ہے نا یہ ریپیٹیشن شروع کر رہا ہے, تو لہٰذا وہاں سے یہ دیکھنا کہ پیریوڈک فنکشن کا گراف ہے اور اس کا پیریڈ کیا ہے یہ بڑا آسان ہے. ہم اسی اپروچ کو رکھیں گے, ہم آپ کو ایک اسی قسم کا گراف دکھائیں گے کسی فنکشن کا,
اور اس گراف کی ایکویشن ہم خود بنائیں گے جو کہ بڑی آسان ہوگی. اگر آپ کو لائن، کیونکہ جو جیومیٹری ہے آپ کی 2 ڈائمینشنل، اس میں لائن کے 2 پوائنٹ دے رکھے ہیں تو اس کی ایکویشن معلوم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس قسم کی یہ پیس وائز گراف ہیں، تو ان کی ہم ایکویشن لکھیں گے. یہ آپ نے کیل 1 میں پڑھی ہوں گی، ابھی آپ کو یاد آ جائیں گی. سو لیٹ اس اسٹارٹ گیونگ اے graph of a periodic function, then finding its equation and telling that what will be its period. Look here, this is the example and we have looking at a graph, اور یہ گراف ڈیفینیٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل یہ پیریوڈک ہے. ایک خاص ریگولر انٹرول کے بعد اسی قسم کی شیپ شروع ہو جاتی ہے، 0 سے لے کر 6 تک یہ جاتا ہے، اور 6 کے بعد پھر ویسا ہی بیہیویئر اس کا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا پیریڈ کا اندازہ تو آپ کو یہیں سے ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کا پیریڈ جو ہے دیٹ از 6، کیونکہ اس کے بعد یہ 12 سے ویسا ہو گیا ہے. اب جہاں تک رہا اس کی پیس وائز فنکشن کی انالیٹک ڈیفینیشن ان ٹرمز آف الجبرا، ان ٹرمز آف ایکس، وہ بڑی آسان ہے. 0 سے لے کر 4 تک گراف جو ہے، گراف کی پوزیشن پیرلل ٹو ایکس ایکسس ایٹ اے ڈسٹینس آف 3 یونٹس، اور اس قسم کی لائن کی ایکویشن آپ جانتے ہیں کہ y is equal to 3، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ fx is equal to 3 when x lies from 0 to 4. 4 سے لے کر 6 تک it is just on the x axis. It means fx is equal to 0 from x is equal to 4 to 6 and that's all. اور اس کے بعد اگلی بات کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فنکشن پیریوڈک ہے اور اس کا پیریڈ جو ہے وہ 6 ہے، تو یہاں ہم ایک تیسری ریلیشن لکھتے ہیں. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از ایف ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس پلس 6. اور یہ وہی بات ہے جو کہ ہم ابھی پہلے کر چکے ہیں، کیونکہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ 6 ہے، تو یہاں پی جو ہے وہ 6 ہے. فنکشن ول بی پیریوڈک if fx can be written as f of x plus p, where p is the period, or because in this example the period is 6, so therefore we will write it that fx is equal to f of x plus 6. پلیز اگر یہ ہم تیسری بات نہیں لکھیں گے تب تو ہمارے پاس کوئی اگلی بات نہیں رہے گی، اور یہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ریپیٹیشن کب سے شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تمام پہلے والی 2 لائنوں دینے کے بعد ہمیشہ ہم ایسی بات کریں گے کہ یہ اس قسم کی بات کہ ایف ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس پلس پی. سو دا لاسٹ لائن انڈیکیٹنگ دیٹ دا فنکشن از پیریوڈک ود پیریڈ 6 یونٹس. اسی قسم کی ہم مزید ایگزامپلیں کریں گے تاکہ آپ کو گراف دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ یہ ایک پیریوڈک فنکشن ہے اور اس کا پیریڈ کیا ہے، اور اس کی انالیٹیکل ایکسپریشن جو ہے وہ ایکویشن ہے وہ کیسے بنائی جائیں گی. لیٹس ڈو دا نیکسٹ ایگزامپل. اس سامنے والا جو گراف ہے اس میں اس کا ریپیٹیشن جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ دیٹ از ایٹ ایکس از اکول ٹو 5. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پیریڈ تو 5 ہے، لیکن اپنے اس پیریڈ میں اس فنکشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پیس وائز ہے. ایک پیس ہے جو کہ 0 سے 3 تک جاتا ہے، اور دوسرا پیس ہے جو کہ 3 سے 5 تک جاتا ہے. سو وین ایکس لائز بٹوین 0 to 3 the equation will be fx is equal to 2 minus x. یہ ایکویشن لکھنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کو یہاں سے 2 پوائنٹ نظر آ رہے ہیں، یا وہ کہہ لیجئے کہ ایکس انٹرسیپٹ اور وائی انٹرسیپٹ، جو کہ ایکس انٹرسیپٹ 2 ہے، وائی انٹرسیپٹ 2 ہے، تو ایکویشن یہ بن جائے گی ایکس اوور 2 پلس وائی اوور 2 از اکول ٹو 1. اور یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں کہ وائی از اکول ٹو 2 مائنس ایکس. سو ایف ایکس از اکول ٹو 2 مائنس ایکس فار ایکس لائنگ بٹوین 0 to 3. اور پھر یہ 3 سے 5 تک کیا ہوتا ہے؟ تو دیٹ از اے لائن پیرلل ٹو ایکس ایکسس. سو دیئرفور وائی از اکول ٹو -1.
So fx is equal to -1 when x lies in between 3 and 5. اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ 5 ہے. سو یہ تھرڈ بات دیٹ ایف ایکس از اکول ٹو ایف انٹو ایکس پلس 5 یہ گارنٹی دے گی کہ یہ فنکشن جو ہے پیریڈک ہے اور اس کا گراف جو ہے اس کے 5 کے بعد جو ہے نا یہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. اگین آپ کو ڈائیگرام دکھائی جائے گی اور اس سے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فنکشن پیریوڈک ہے اور اس کا پیریڈ کیا ہے اور اس کی ایکویشنز کیا بنتی ہیں. سامنے آپ کے ڈائیگرام ہے, اسٹریٹ لائنز ہیں, 0 سے 4 تک یہ لائن جا رہی ہے جس کا کہ سلوپ پازیٹیو ہے, اور پھر 4 سے 10 تک یہ لائن جا رہی ہے جو کہ سلوپنگ ڈاؤن ہے, اور 10 سے 13 تک لائن ہے جو کہ پیریلل ٹو ایکس ایکسس ہے, اور 13 سے پھر وہی بات اسی قسم کی ڈائیگرام اسی قسم کا گراف رپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ تو طے ہے کہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ 13 ہے اور یہ پیریوڈک فنکشن کا گراف ہے. اب اس کی ایکویشنز ڈیفینیٹلی یہ اس کی ڈیفینیشن پیس وائز ہوگی کیونکہ مختلف اس کے ڈومین میں اس کی گراف جو ہے وہ مختلف ہے. فرسٹ آف آل in between 0 to 4 the line is passing through the origin and the slope is 3/4. So therefore fx is equal to 3/4x when x is lying in between 0 and 4. And then this line from 4 to 10 which is sloping down, you can find its equation. Please, you know 2 points of this, the point 4, 3 and the point 10, -3. Having 2 points of a line, you can easily find the equation of the line. So this equation of the line is fx is equal to 7 minus x, and where x is lying between 4 to 10. From 10 to 13, it is parallel to x-axis at a distance of 3 units below of the x-axis. So the equation of this will be fx is equal to -3 for x lying in between 10 and 13. And then it starts repetition after that. And to tell this fact, we write the last line that fx is equal to f of x plus 13 because 13 is its period. یہ ابھی تک ہم نے مختلف فنکشنز کے گراف ڈائیگرام دکھائے اور وہاں سے آپ نے اس فنکشنز کی ایکویشن معلوم کی. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فنکشن کی انالیٹک ایکویشنز اس کی ڈسکرپشن انالیٹیکلی آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کی ڈائیگرام بنائیں, اس کا گراف کھینچے, تو یہ ریورس پروسیس بھی آپ کو آنا چاہیے. سو اس کی بھی ہم ایک دو ایگزامپل کرتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل ان دس کیس از دیٹ in the equation of the graph are given piecewise definition. Fx is equal to 4 for x lying between 0 to 5, and fx is equal to 0 for x lying from 5 to 8, and fx is equal to f of x plus 8. From the last line, it is clear that it is a periodic function and the period is 8. The portion of the graph from 0 to 5 is the line parallel to x-axis at a distance of 4 units from x-axis, so fx is equal to 4. So that is this line. And now the next part, when x lies between 5 to 8, then fx is equal to 0,
it means it is the portion of x-axis between 5 and 8. And then the repetition. So therefore here is the diagram. اس کے علاوہ بھی یہ تمام جتنے بھی فنکشن تھے ان کا گراف لائن تھا. تو کچھ ایسے فنکشن بھی ہونے چاہیے جن کا کہ لائن گراف نہ ہو, تو ایسی ایگزامپل بھی ہونی چاہیے. آئیے ایک اس قسم کی بھی ایگزامپل ہم کرتے ہیں. Here the function is defined as fx is equal to 3x minus x square when x is in between 0 to 3, and then the period fx is equal to f of x plus 3. So the period is 3. So we have only one portion of the graph that will be repeated after regular interval of 3, and period is 3 here. Fx is equal to 3x minus x square, which you can write in this way: fx is equal to minus x square plus 3x plus 0. So it is of the form fx is equal to ax square plus bx plus c. And you know that the graph of this type of function is a parabola, because a is negative, so it is opening downward, and it has the vertex. The vertex can be given by minus b divided by twice of a. So minus 3 divided by that is minus 2, that will be equal to 3 by 2. So the x coordinate of the vertex is 3 by 2, and if we put this 3 by 2 in the equation, so y will be equal to 2.25. So the vertex is the point whose x coordinate is 3 by 2, that is 1.5, and the y coordinate is 2.5, and its zeros, that where it meets the x-axis. Putting fx is equal to 0, solving this equation 3x minus x square is equal to 0, you will be getting x is equal to 0 and x is equal to 3. So joining these points, this is the portion of this parabola, and you can see the graph from 0 to 3. And then, because it is a periodic function and the period is 3, so it will start repeating the same shape from 3 to 6 and then 6 to 9, and here is the graph. Next example, you can see here that fx is equal to 2 sin x, and x is between 0 to pi, and then fx is equal to 0 when x lies from pi to 2 pi. So here, if you draw the graph of this from x is equal to 0 to pi, so it will be just the graph of 2 sin x, whose amplitude will be 2, and starting from 0 it will be value of this 0, and at pi the value of the 0, and at pi by 2 the value of this will be equal to 2. So therefore it is the shape you can see on the diagram, and then after pi to 2 pi the value of the function is 0, so it means the graph will run along the x-axis in between this these points pi to 2 pi, and that is the 2 pi is the period. So after 2 pi it will start repetition of its shape, so it will have the same shape just we have drawn. So you can see the graph of this periodic function. ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی ہے اس میں ایک پیس میں فنکشن کی ڈیفینیشن سائن ایکس والی تھی اور دوسری میں لائن والی تھی. اب جو ہم ایگزامپل کر رہے ہیں اس میں ایک حصے میں فنکشن کی ڈیفینیشن اس کا گراف کوئی پیرابولا ٹائپ ہے اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ اسٹریٹ لائن ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. ہیئر ایف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئر ڈیوائڈ بائی 4 when x is from 0 to 4, and fx is equal to 4 when x is from 4 to 6, and fx is equal to 0 when x is from 6 to 8, and fx is equal to f of x plus 8. From these lines, it is obvious that the function is periodic and its period is 8.
in the first piece, when x lies in between 0 and 4, fx is equal to x square by 4, and that we know that is a parabola. So this is a portion of parabola you can draw easily, and you will go from 0 to 4. And from 4 to 6, fx is equal to 4, that is a line parallel to x-axis at a distance 4 units above the x-axis. So you can see that we have highlighted this line. And then from 6 to 8, fx is equal to 0, mean y is equal to 0, mean it is the portion of x-axis which has been highlighted there. So you can see the graph from 0 to 8, first the portion of parabola, then the line parallel to x-axis at a distance 4 units, and then along the x-axis from 6 to 8. And after that it starts this shape, just repetition. So therefore here is the graph. یہ پیریوڈک فنکشن کی بات تھی اور ان کا گراف تھا. اب کچھ یوزفل انٹیگرلز جو کہ ہمارے آنے والی کیلکولیشن میں استعمال ہوں گے. آپ پھر کہیں گے کہ انٹیگریشن جان نہیں چھوڑتی، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے یہ انٹیگریشن ساری پڑھی اس لیے ہے کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے درمیان میں ایک آپ کو ولیز فارمولا دیے تھے، تو وہ سائن اور کوسائن کی پاور کی انٹیگریشن تھی فرام 0 to π/2. بڑے یوزفل رزلٹ تھے. اسی قسم کے کچھ اور رزلٹ ہم دیں گے آپ کو، ان کا بلکہ پروف بھی دیں گے، اور اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کہ جہاں کہیں اس قسم کی انٹیگرل آئے تو آپ یہ رزلٹ استعمال کریں گے. ان میں پہلا جو رزلٹ ہے دیٹ از، بلکہ اس کو ہم پروو کرتے ہیں کہ انٹیگرل آف سائن این ایکس ود ریسپیکٹ ٹو ایکس فرام -π to π. نوٹ کیجئے کہ یہ -π سے π تک ہے. دس از اکول ٹو 0. اٹ از ویری ایزی ٹو انٹیگریٹ اٹ. دا انٹیگرل of this is minus cosine nx divided by n. Limit for x are -π to π. So after substituting these limit, this is equal to 1 over n into bracket start minus cosine n pi plus cosine n pi, and that is 0, which is very obvious, because cosine n pi minus cosine n pi is equal to 0. The next integral is integral of cos nx with respect to x from x is equal to -π to π. Again, its integral is sin nx divided by n. After substituting the limits, this is equal to 1 over n into sin n pi plus sin n pi, and you can see that is 0. The next integral is the integral of sin square nx with respect to x. The limits are x is equal to -π to π, and we write the sin square nx is equal to half 1 minus cos 2 nx. So this integral is equal to half into integral of 1 minus cos 2 nx with respect to x from -π to π, and that is equal to half into x minus sin 2 nx divided by 2n, and the limits are there, and after substituting these upper and lower limit, the result is very easy to see, that is equal to pi. Next integral is integral of cosine square nx with respect to x. Limits are same, and cosine square nx is equal to half 1 plus cos 2 nx. So that integral is equal to half integral of 1 plus cos 2 nx with respect to x
from x is equal to minus pi to pi, and integral of 1 is equal to x, and integral of cos 2nx is equal to sin 2x divided by 2n. So this integral is equal to half into x plus sin 2nx divided by 2n, and the limits are from x is equal to minus pi to pi, and after substituting these limits, the result is very easy, and that is equal to pi. یہ جتنے بھی انٹیگرل تھے وہ سائن آف این ایکس یا کوسائن آف این ایکس کے تھے, یا ان کی پاور تھی اسکوئر تھا. اب جو نیکسٹ جو ریزلٹس ہیں ان میں ہم یہ دونوں فنکشنز کی پروڈکٹ لیں گے, وہ ریزلٹس بھی جو ہے نا وہ کافی یوزفل رہیں گے. تو ہمارا جو نیکسٹ انٹیگرل ہے وہ یہ ہے, دیٹ از انٹیگرل آف سائن این ایکس into cos mx with respect to x. X is from minus pi to pi. Now here we will use the trigonometric identity, and if you multiply this integral by 2 and divide by 2, so integrand becomes 2 sin nx into cos mx, and 2 sin nx into cos mx, that is equal to sine of nx plus mx and plus sine of nx minus mx. So which can be written as sine of n plus mx plus sine of n minus mx. So our integral is equal to half integral of sine n plus m into x plus sine n minus m into x with respect to x, and x is from minus pi to pi. And you can take these integral one by one, and again here we have a integral of the type sine into say kx if n plus m is equal to k. So integral of the first integral will be 0, again for the same reason just we have in our first part, and similarly the integral of the second term will be also 0. So ultimately giving us the result that this integral is equal to 0. The next integral is, that is cosine of nx into cosine of mx with respect to x. The limits are again same from x is equal to minus pi to pi. Here again we will be using the trigonometric identity, so then this is equal to half into integral of cos of n plus m into x plus cos of n minus m into x with respect to x, and x is from minus pi to pi. And again if you make this integration term wise, so the first term integral will be 0, and the second term integral of the second term will also be 0, provided that n is not equal to m. If n is equal to m, then our original integrand, which is cosine nx into cosine mx, say n is equal to m, so it will become cosine nx into cosine nx. So this will becomes integral of cosine square nx with respect to x from minus pi to pi, and we have already proved that integral of this type is equal to pi. And the next integral is integral of sin nx into sin mx with respect to x between the same limit, that is from minus pi to pi. And again this can be written as minus 2 sin nx sin mx, and also multiplied by minus 1 by 2, and we know that minus 2 sin nx into sin mx is equal to cosine of n plus mx minus cosine of n minus x. So that integral is equal to minus half
into integral of cosine n plus m into x minus cosine n minus m into x. And for the same reason, these are two integrals, have two terms, and they are separately equal to 0. So therefore the result of this integral is equal to 0, provided that n is not equal to m, because in that case our first integrand becomes sin nx into sin nx. So that is equal to integral of sin square nx with respect to x from minus pi to pi, which we have already calculated that this integral is equal to pi. عزیز طالب علموں، ہم نے یہ بہت سارے رزلٹس کیے ہیں، ان کو ہم ایک جگہ لکھ کر اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں، اور اگلا لیکچر شروع ہونے سے پہلے آپ یہ رزلٹ اپنے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ اگر یہ رزلٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو بہت مشکل ہے اگلا لیکچر کے ساتھ کوپ اپ کرنا آپ کا. یہ ہم نے بار بار استعمال کرنے ہیں، تو ان رزلٹس کو ہم ایک جگہ پر آپ کے لیے اکٹھا کر کے دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سمری آف دیز انٹیگرلس. اے انٹیگرل آف سائن این ایکس with respect to x from minus pi to pi is equal to 0. B integral of cosine nx is equal to 0. Integral of sin square nx is equal to pi. Integral of cosine square nx is equal to pi. Integral of sin nx cosine mx is equal to 0, and integral of cosine nx into cosine mx is equal to 0, provided that n is not equal to m, and if n is equal to m, then this integral is equal to pi. And the last one, the integral of sin nx into sin mx is equal to 0 if n is not equal to m, and if n is equal to m, then this integral is equal to pi. پلیز یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اس پہ خاص غور کر لیجئے. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے سارے ایک ہی جگہ پر لکھے ہیں، اور ان میں بات یہ ہے کہ اگر یہ الگ سے سائن این ایکس ہے یا کوسائن این ایکس ہے تو ہمیشہ یہ رزلٹ جو ہے یہ 0 ہوگا، اور اگر یہ پروڈکٹ ہے ان دونوں سائن کی اور کوسائن کی، تو ایک سائن ہے دوسرا کوسائن ہے، تو ہمیشہ رزلٹ جو ہے یہ 0 ہوگا. لیکن اگر ہمارے پاس یہ سائن این ایکس ہے اور سائن ہی ایم ایکس ہے، یعنی کہ اس کے ملٹیپل ڈفرینٹ ہے، اینڈ اور ایم ڈفرینٹ ہے، دونوں سائن ہیں، تب بھی رزلٹ 0 ہوگا. لیکن اگر یہ سائن این ایکس ہے اور انٹو سائن این ایکس ہے اور اسکوئر بن جاتا ہے، تب یہ رزلٹ پائی ہوتا ہے. سملرلی فار کوسائن کے لیے بھی ایسا ہے کہ اگر یہ کوسائن پروڈکٹ ہے کوسائن اور کوسائن کی، لیکن ان کے اینگل مختلف ہیں، تو یہ رزلٹ 0 ہوگا. لیکن اگر اینگل سیم ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کوسائن اسکوئر آف دیٹ اینگل بن جائے گا، تب رزلٹ جو ہے نا یہ پائی ہوگا. اس کے علاوہ ایک جو خاص بات ہم نے آپ کے ساتھ ان رزلٹس کے متعلق کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام پیریوڈک فنکشن ہے اور ان کا پیریڈ جو ہے وہ 2 پائی ہے، اور ہم نے جو ان کو انٹیگریٹ کیا ہے وہ -π سے لے کر پائی تک کیا ہے. تو اگر 0 سے 2 پائی تک کریں تب بھی تمام پیریڈ پہ انٹیگریٹ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اگر آپ یہ -π/2 سے 3π/2 تک کریں تب بھی جو ہے ہمارے پاس اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس کا جو پیریڈ جو ہے سیم جو ہے وہ 2 پائی ہو جائے گا. تو اگر یہ ہمارا جو یہ لمٹ جو ہے، تو لمٹ اگر آپ کی ایسی ہوں کہ آپ کا پورا انٹرول کور ہوتا ہو تو رزلٹ پھر بھی یہی رہیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹیگریشن فرام 0 to 2 پائی آف دیز انٹیگرینٹس، اور یا آپ فرام یوں کہہ لیجیے کہ -π/2 سے 3π/2 تک بھی جائیں
تب بھی ہمارے پاس وہ 2 پائی آ جاتا ہے. تو یہ لمٹس بدلیں, ان لمٹس کے درمیان اگر ہم انٹیگریٹ کریں تب بھی یہ رزلٹ جو ہے نا وہی اسٹینڈ کریں گے. اپنی اپنی سہولت کے لیے جیسے جیسے ہمارے پاس کوشچن آئیں گے, بعض اوقات ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم -π سے π تک انٹیگریٹ کریں, اور بعض اوقات کی ضرورت پڑے گی کہ 0 سے لے کر 2π تک انٹیگریٹ کریں. تو جیسی جیسی ہمیں ضرورت پڑے گی, جس طرح سے ہماری سہولت ہوگی اس طریقے سے ہم ان کو استعمال کریں گے. لیکن ان رزلٹس کو بالکل اپنے ساتھ رکھیں, ان کو یا تو زبانی یاد کر لیں. اول میں تو یہ زبانی یاد کرنے بڑے آسان ہیں, اس میں ان میں ایک سیمیٹری ہے, اور اگر آپ کو زبانی یاد پہلے نہ ہوتے ہوں تو کم از کم اگلے لیکچر میں یہ رزلٹس آپ لکھ کر جو ہے نا وہ ساتھ رکھیں, تب آپ کو ان کی اپنے اگلے لیکچر کی جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی. اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں, فورئر سیریز. کسی فنکشن کو سائن کی ٹرمز میں لکھنا, سائن وہی جو ٹریگنومیٹری کا سائن ہے, تو کسی فنکشن کو سائن کی ٹرمز میں لکھنا, اس کو ہم فورئر سیریز کہیں گے. یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں, ہم ایک بات لکھ کے دکھاتے ہیں کہ کوئی جنرل فنکشن ایف ایکس ہے, اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں تو ایسی سیریز کو ہم فورئر سیریز کہیں گے. اس میں ہم نے سائن کو انٹینشنلی استعمال کیا ہے, یہ کیونکہ ایک پیریوڈک فنکشن ہے, ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے, پیریڈس کا جو ہے وہ 2π ہے. سو لک ایٹ دا اسکرین. ایف ایکس از اکول ٹو کیپیٹل A ناٹ پلس C1 سائن آف x پلس alpha 1 پلس C2 سائن آف 2x پلس alpha 2 پلس C3 سائن آف 3x پلس alpha 3 پلس so on the general term پلس Cn سائن آف nx پلس alpha n پلس so on. اس میں دیکھیے کہ ہمارے پاس سائن کی ٹرمز ہیں اور ان کے کوفیشنٹ ہیں. یہ A ناٹ کانسٹنٹ ہے, C1 C2 C3 Cn یہ کانسٹنٹ ہے, alpha 1 alpha 2 اپ ٹو alpha n یہ آگزلری اینگل ہیں, یہ مختلف ویلیوز لیں گے. تو اگر ہم اپنے کسی فنکشن ایف ایکس کو اس طریقے سے لکھ سکیں, یعنی کہ ایکس کی ویلیو اس میں ہم پٹ کریں, ڈیفینیٹلی وہ ایکس کی ویلیو وہی ہوگی جو ہمارے پیریڈ کے درمیان میں ہوگی, اس انٹرول میں ہوگی جہاں کہ فنکشن ڈیفائنڈ ہوگا. تو ویلیو ایٹ دا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے اور ویلیو ایٹ دا رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ اپروچ کرے گی اسی ویلیو کو جو کہ ویلیو ہوگی فنکشن ایف ایکس کی اس ایکس کی ویلیو کے لیے. تو اگر ہم اپنے اس فنکشن کو اس طریقے سے سیریز میں ریپرزینٹ کر دیں تو یہ سیریز اس فنکشن کی فورئر سیریز کہلائے گی, اور جو یہ کوفیشنٹ ہیں یہ C1 C2 اور Cn یہ فورئر کوفیشنٹ کہلائیں گے. اب ڈیفینیٹلی اس میں کس بات کی اہمیت ہے, ان کانسٹنٹس کی اہمیت ہے. باقی تو ہمارے پاس یہ سائن وغیرہ کی ٹرم یہ ایسے رہیں گی, یہ سائن آف ایکس پلس alpha 1 اور سائن آف 2x پلس alpha 2 اینڈ so on. تو ہر فنکشن کے لیے یہ کانسٹنٹ جو ہے نا یہ ڈفرنٹ ہوں گے. ٹیلرز اور میکنارڈ سیریز میں یہ سائن کی بجائے یہاں پر ایکس کی پاورز ہوتی تھی اور اسی لیے وہ پاور سیریز کہلاتی تھی. لیکن یہاں ان ایکس کی پاور کی بجائے ہمارے پاس یہ سائن ہیں اور ان کے کوفیشنٹس ہیں. اس سیریز کو ہم ایک اور شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ فارم جو ہے وہ زیادہ کامن ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو دوسری اور کسی فارم میں لکھ سکتے ہیں. وی ہیو دس جنرل ٹرم
Cn sin nx plus alpha n. Now this is equal to Cn sin nx into cosine alpha n plus cosine nx into sin alpha n. We have used the formula of sin alpha plus beta. And this is equal to Cn sin alpha n into cosine nx and plus Cn cosine alpha n into sin nx. Here the coefficient of cosine nx, that is Cn sin alpha n, it is a constant, and the coefficient of sin nx, which is Cn cosine alpha n, this is a constant. We designate these coefficients by an and bn respectively. So this expression Cn sin nx plus alpha n becomes equal to an cosine nx plus bn sin nx. We can also write in very compact form this thing, that is fx is equal to half a naught plus sigma an cosine nx plus bn sin nx, and n is from 1 to infinity and so on. So that will be our Fourier series. And here again, this can, if from here we can go to our previous form, because we know that a1 cosine x plus b1 sin x can be written as in the form of c1 sin x plus alpha 1, where c1 is equal to square root of a1 square plus b1 square, and alpha 1 is equal to arc tan a1 by b1, that is tan inverse of a1 by b1. So from the first form we can come into the second form, and from the second form we can go into the فرسٹ فارم. عزیز طالب علموں، ہم نے فوریر سیریز کو انٹروڈیوس کیا، جو کہ ٹریگنومیٹرک فنکشنز ان کی بیس ہیں، اور ان کے کوفیشنٹس جو ہیں اے ناٹ اور اے این اور بی این، یہ ہم معلوم کریں گے. یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کریں گے، اور مختلف فنکشن کی ایکسپینشن ان ٹرمز آف فوریر سیریز کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.